ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گھر کا خرچ اور آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور میرے ساتھ روبی طارق موجود ہیں اور فضائل بتا رہی ہیں رمضان المبارک کے. اور اب میں آنا چاہوں گی کہ مقاصد سے تو ہم آگے چلے گئے ہیں کہ اب روزے کا اجر کیا ہے. جی آپ دیکھیے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے. مسلم کی ایک روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصیام، سوائے روزے کے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس کا اجر بتا دیا گیا کہ کسی کا 10 گنا ہے، کسی کا اس سے بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ نے نہیں بتایا. چھپی ہوئی عبادت ہے، اجر بھی چھپا ہوا ہے. لیکن اس کو آپ اگر دیکھیں تو بہت خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے اجر کو سیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن انسان کو دکھائیں گے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی اپنے بچے کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں، کوئی عام تحفہ لے کر آتے ہیں بازار سے اور کہتے ہیں یہ تمہارے لیے میں نے خریدا ہے، تو وہ بچہ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن وہ گفٹ جو آپ بہت خوبصورت طریقے سے ریپ کر کے دیتے ہیں اور کسی اوکیزن پہ دیتے ہیں کہ مثلاً تم نے پورے رمضان کے روزے رکھے تو یہ تمہارا اب گفٹ ہے، تو اس کو کھولنے کی جو اس کو ایکسائٹمنٹ ہوگی وہ الگ ہی ہوگی. اس میں پیار نظر آتا ہے، پیار نظر آتا ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک پیار ہی کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیل کر کے پھر قیامت کے دن کھولیں گے. تو پھر انسان کی خوشی کی کتنی انتہا ہوگی نا. پھر ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے ریان، اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، کوئی اس کے علاوہ انٹر نہیں ہو سکے گا. اور جو ایک مرتبہ وہاں سے انٹر ہو گیا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ان روزے داروں کے لیے کہ جو خوشی سے دنیا میں روزے رکھتے ہیں. پھر ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے کے قریب تک جو ہے وہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں. دیکھیں ایک روزے کا تو جو 30 یا 29 روزے رکھے گا اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا. تو جب انسان کو یہ فیلنگ آتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے تو آٹومیٹیکلی شکر کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. اچھا، جو روزے دکھاوے کے لیے رکھے جاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ ان کا جو ہے ان کا ایک تو اجر اور ثواب کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اور دکھاوے کا تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کیا ہوا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول ہی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، یہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، اب جن کے لیے کیا تھا ان سے جا کے لے لو. روزوں کا تو نہیں، لیکن ہمیں 2-3 اور ایسے کام پتہ چلتے ہیں کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا، وہ شہید کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کیسے مرے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے راستے میں خوب اپنے آپ کو اسٹرگل کیا اور میں نے اپنی جان دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے جہاد کیا اور اس لیے تو شہید ہوا کہ تو شہید کہلایا جائے. تو دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی اور اس کو اٹھا کر فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے. تو کوئی بھی کام جو دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے، قبول بھی نہیں ہوتا. جی بالکل. اچھا، استغفار کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ اس مہینے میں خاص طور سے استغفار ویسے تو پورا سال ہی کرنا چاہیے، لیکن اس میں کتنی استغفار کی فضیلت ہے، کتنا فائدہ پہنچتا ہے اور کتنی قبولیت ہے؟ جی، استغفار کا یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اور آپ دیکھیے کہ انسان کا یہ حال ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اب جب گناہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اور وہ وے آؤٹ ڈھونڈتا ہے. اور جب اس کو وہ وے آؤٹ نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے شدید ڈپریشن کی وجہ سے لوگ سوئسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں، کتنا کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وے آؤٹ نکالنے کے لیے کہ انسان اس گناہوں کے اس دلدل سے نکلے اور اس گلٹ سے نکلے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. استغفار کے حوالے سے میں مزید پوچھوں گی. ایک کالر ہے میرے ساتھ، ان سے بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ شرمین بات کر رہی ہوں. جی شرمین کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی ایکچولی میرا کوشچن یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں. یہاں سے سسرال میں جب میں آئی ہوں تو مطلب آج فرسٹ روزہ ہے اور یہاں میں نے دیکھا کہ مطلب سب سحری کرنے کے بعد جو ہے سب
ٹوتھ پیسٹ برش کر رہے ہیں, تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ یہ روزہ قائم رہ سکتا ہے اس کنڈیشن میں, کیونکہ میں نے اپنی فیملی میں کبھی آس پاس کبھی کسی کو اس طرح سے نہیں دیکھا. صحیح ہے, بہت شکریہ شرمین کال کرنے کا. مجھے کلیئر انہوں نے یہ پوچھا کہ یہاں ان کی 4 مہینے میں شادی کو اور سسرال میں پہلا روزہ ہے, تو یہاں پہ سب جو ہے روزہ ختم ہونے کی یعنی سحر ختم ہونے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کر رہے تھے. ان کے گھر میں ایسا نہیں ہے, تو ایسا روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ جی یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ٹیسٹ آتا ہے ٹوتھ پیسٹ کے بیچ میں, تو وہ روزے کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا اتنا خوبصورت طریقہ بتا دیا مسواک کا, اور ویسے بھی وہ اینٹی سیپٹک بھی ہے اور بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج بھی ہے, خصوصاً پیٹ کی بیماری, پھر سائنس کی بیماری. تو اگر ہم روزے کی حالت میں مسواک کر لیتے ہیں تو ہمارے روزے کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ سنت کا اجر بھی ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. بالکل. اچھا, مسواک کرتے ہوئے اگر بے شک تھوڑا سا چلا بھی جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, حرج نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہم استغفار پہ بات کر رہے تھے, تو اس مہینے میں کتنی مطلب استغفار کے بھی ایک طریقہ ہے کہ یا تو توبہ کے نفل کی جائیں, دعائیں مانگی جائیں, اس کے علاوہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ استغفار اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے, اور خصوصاً سحری کے وقت. سورہ الذاریات آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. تو وہ بہترین وقت ہے کہ جس میں آپ خود بھی اٹھیں, خود بھی کریں استغفار, اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں, اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں, اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے, اور اسپیشلی اپنے ایز اے نیشن ہمارے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو مشکلات اس وقت ہمارے اوپر ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایز اے نیشن ہم جن کرائسس سے گزر رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے. اچھا یہ بتائیے کہ میں تھوڑا سا ان چیزوں پر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہم نے دکھاوے کی بات کی, اب دکھاوے کے ساتھ نمود نمائش وہ بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے. ویسے بھی یوزلی ڈفرینٹ ایونٹس میں, شادیوں میں ہو گیا, بہت نظر آتا ہے. لیکن خاص کر جو رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی ڈفرینٹ افطار پارٹیز ہوتی ہیں, اور ہر ایک یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مینیو جو ہے وہ دوسرے سے اچھا ہو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ عبادات کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مہینہ بھی ہے, کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, برتاؤ کرنا, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا, دوسروں کو کھانا کھلانا. روزہ کھلوانے کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ جتنا روزے دار کو اس کا اجر ملتا ہے اتنا ہی کھلوانے والے کو ملتا ہے. لیکن اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے کہ انسان اس کو ایز اے کمپٹیشن نہ لیں. یعنی ٹھیک ہے, اجر کے لیے تو آپ ضرور کھلوائیں, اور وہ ایک کھجور سے بھی کھلوا سکتے ہیں آپ, تھوڑی سی چیز سے بھی. لیکن اس میں اسراف جہاں آ جاتا ہے, جہاا ایک ریس آ جاتی ہے, کمپٹیشن آ جاتا ہے, تو وہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر یہ نیت ہو, جیسے کہ آپ نے کہا کہ روزہ کھلوانا جو ہے ایک اجر ہے, تو بے شک اگر انسان استطاعت رکھتا ہے تو وہ اگر مختلف قسم کی ڈشز رکھتا ہے اور اس کی یہ نیت ہو کہ جو روزہ دار ہیں, جو اس کے جاننے والے ہیں, جن کو بھی اس نے انوائٹ کیا ہے, تو وہ اچھی طرح سے روزہ رکھیں اور وہ انجوائے کریں افطاری کو, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. جی, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن پھر اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی بہت لیوش نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک حد, ایک لمیٹیشن تو ہو سکتی ہے کہ آپ چلیں چند ڈشز بنا لیں اور اچھی طرح سے محبت سے کہ لوگ اچھی طرح سے کھائیں. تو اس میں آپ اپنے فرینڈس کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو بلا سکتے ہیں کہ اس سے بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور ان کا ایک حق بھی ہے. لیکن اس میں پھر بہت زیادہ ایکسٹراویگنس جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف لوگوں کو ایک وقت کا شاید کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا, تو ان کو بھی ہمیں خیال میں رکھنا ہے. اور بجائے یہ کہ ہم سارا ہی اپنے دوستوں پہ لگا دیں, اس میں سے کچھ اپنے دسترخوان کو کٹ ڈاؤن کریں اور ان کے ساتھ شیئر کریں کہ جن کے پاس نہیں. اچھا, اکثر وہ لوگ جو کہ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ افطاری میں اور جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں خاص اہتمام کرتے ہیں کہ نیچے دسترخوان بچھاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات, ویسے تو نہیں کھاتے, رمضان میں ہی کیوں. تو اس کے بارے میں آپ کہیں کہ اگر اس مہینے میں اگر اہتمام کر لیا جائے اور ان چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے, لیکن باقی پورا سال نہ کیا جائے؟
صحیح ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ ٹیبل پہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نیچے بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سنت کو شاید فالو کرتے ہیں کہ سنت ہے تو سب نیچے بیٹھ کے کھائیں، پسندیدہ تو یہی ہے، لیکن بہرحال ٹیبل اور چیئر کو بھی یوز کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ پورا مہینہ ماشاءاللہ اس کے اندر 29-30 روزے رکھے جاتے ہیں، تو ان 30 گرمیوں کے روزے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سردیوں کے روزے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. گرمیوں کے تھوڑے سے مشکل اس لیے ہوتے ہیں کہ لمبے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں جو کہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھیں، ٹائم سے پہلے اٹھیں تاکہ یہ کہ آپ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھ سکیں، غذا اچھی ہوگی تو پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا. تو اس میں اپنے کاموں کے ساتھ عبادات کو کس طرح سے ڈیوائڈ کریں، کیونکہ وہ لوگ جو کہ ملازمت کرتے ہیں، بہت ساری خواتین بھی کرتی ہیں، تو وہ اپنی عبادات کو اور اپنے کام کو کس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ہم اس میں کوئی ایک سیٹ روٹین نہیں دے سکتے یا پلاننگ نہیں دے سکتے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے اتنے ورکنگ آور ہیں اور اس کے علاوہ مجھے اتنے آورز ملتے ہیں کہ جو میری اپنی ذات کے ہیں. تو جو آپ کے ورکنگ آورز ہیں اس میں تو آپ نہیں ڈنڈی مار سکتے، کیونکہ اگر آپ اس میں کمی کریں گے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یعنی ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ چلے ہم عبادات کو بھی لے لیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں لیتے کہ جو ہمارا ٹائم تھا لیٹ سے 9 to 5 اور وہ ہمیں پورا کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم اس میں کوئی کمی کر لیتے ہیں تو وہ ہماری خیانت شمار ہوگی اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو اس کو تو ہمیں ایز اٹ از رکھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہمارے اپنے آورز ہیں اس میں پھر آپ اپنی سہولت کے مطابق ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ باقی ایکسٹرا چیزیں جو ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کر کے زیادہ سے زیادہ نوافل، قرآن اور ذکر اذکار کی طرف توجہ دیں تاکہ واقعی وہ تقویٰ جو ہے وہ ہم گین کر سکیں. جو بالکل، اور نماز تو ورکنگ آورز میں بھی کنٹینیو رکھی جا سکتی ہے، وہ تو ہمیشہ کر سکتے ہیں. ایک کالر ہے میرے ساتھ، ان سے بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں، زاہدہ. جی جی کہیے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے ایک بہت سارا گناہ کیا ہو، بہت کبیرہ گناہ کیے ہوں، تو ان کے کیسے استغفار کریں اور کس طریقے سے خدا سے معافی مانگیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. جی جی کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ کریں جو وظیفہ وہ کیا کریں جو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بالکل. اس میں آپ دیکھیے کہ گناہوں کی جہاں تک بات ہے، کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو انسان 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اچھے کام کرتا ہے تو اچھے کام جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں. پھر دوسرے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ یعنی توبہ کے نوافل ہیں وہ پڑھ کے اور پھر آپ سجدے میں گر کے، کیونکہ سجدے میں اللہ کے انسان بہت قریب ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ بھی پھر سحری کے وقت جیسے کہ میں نے بتایا اس وقت رو رو کے گڑ گڑا کے انسان دعائیں مانگے. تیسرے قسم کے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ پینلٹی ہوتی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں یا کوئی بھی اس میں ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جیسے اسلام میں بھی کچھ سزائیں رکھی گئی ہیں کہ چوری کی سزا ہاتھ ہے، کاٹنا ہے اور باقی چیزیں، تو اس میں اس کا کفارہ ہے. بہرحال جو لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں، انسانوں سے ریلیٹڈ گناہ، اس میں تو انسانوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی کہ آپ نے جس کا حق یعنی اس کو کھایا ہے یا واٹ ایور کسی طرح سے، تو اس سے معافی مانگنی ہوگی. لیکن دوسرا آپ جو ہے کہ اللہ کے آگے خوب گڑ گڑائیں، روئیں اور کثرت سے صدقہ کریں، تو صدقے سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ انسان کی گناہ اور انسان کی برائیاں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ احساس ہونا بہت ضروری ہے اور اس کو دوبارہ نہ کریں اور توبہ استغفار کریں. بالکل. اسی کے اوپر میں بریک لینا چاہوں گی، بریک سے واپس آئیں گے، مزید اس کے اوپر بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.